باب ما جاء فی السقائف، سقائف کے بارے میں، سقیفہ کے بارے میں، جیسے سقیفہ بنی ساعدہ. وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بیٹھے کس پر؟ سقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کے سقیفہ پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات گاؤں میں ایک تھلا سا بنا ہوتا ہے، یعنی ایک بیٹھک ہوتی ہے اور بیٹھک کے باہر ایک اونچی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں لوگ شام کے وقت نکل کے یا رات کو بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. وہ مہمانوں کو ریسیو کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، بٹھانے کی ایک جگہ ہوتی. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مالک خود کوئی نہیں ہے، کسی کے گھر کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، بینچ رکھے ہوئے ہیں، درخت کا سایہ ہے، پاس پانی بھی ٹیپ لگی ہوئی ہے، تو اگر آپ راستہ چلتے ہوئے وہاں رک جاتے ہیں تو کیا یہ چوری تو نہیں شمار ہوگا، یا ناحق تو کسی کے اوپر ایک بوجھ ڈالنا تو نہیں ہوگا؟ تو اس کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ اس طرح کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے باہر والے حصے میں یا سایہ دار حصے میں یا کسی کے کھیت میں یا کسی کے باغ میں تھوڑا وقت گزارنے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر بیٹھ جانا جو ہے یہ راہدار کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، اس میں حرج نہیں. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله النبي صلى الله عليه وسلم، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کیا، ان الانصار اجتمعوا، تو سب انصار جمع ہو گئے. کہاں؟ فی سقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کے سقیفہ پر، تھلے پر. فقلت لابی بکر، تو میں نے ابو بکر سے کہا انطلق بنا، ہمارے ساتھ چلو. فجئناہم فی سقیفۃ بنی ساعدہ، تو ہم ان کے پاس، یعنی کن کے؟ انصار کے پاس آئے، سقیفہ بنی ساعدہ میں.